فرمائے، اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال نہیں آ رہا تھا کہیں ہم سے نا ہمارے ساتھ میراث میں شریک نہ ہو جائے. اتنے حقوق جو ہے نا حضور نے پڑوسی کے ارشاد فرمائے. فرماتے تھے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے نا تو گھر میں بوٹیاں پھل فروٹ کھا کے نا تو اس کے دروازے میں چھلکے نہیں پہنو، غریب بھی نہیں پہنو. وہ دیکھے گا نا، اس کے بچے دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر جو ہے نا ایک کیفیت اٹھے گی کہ کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا ہم بھی کھاتے. صرف ایک کیفیت جو ہے نا یہ تجھے غرق نہ کر دے. اس لیے کبھی بھی جو ہے نا مقصد جیسے تمہارے قریب میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے رہتا ہے نا تو اس کا تم نے خیال کرنا ہے. اس کے سامنے بڑی بڑی صورتحال نہیں بیان کرنی کہ ایسے ایسے ماحول ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو حضور صحابہ کو یہ تلقین کرتے تھے کہ پڑوسی جو ہے نا اس کا خیال رکھا کرو ہر حالت کیا ہے. اور صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے پڑوسی کا. ایک صحابی نے نا بکری ذبح کی گھر کے اندر، تو اس کی سری جو تھی اس نے کہا یار اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس نے اپنے پڑوسی کو دے دی. اس نے دیکھا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں، اس نے اپنے پڑوسی کو دے دی. اس طرح کرتے 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 7 گھروں سے گھوم کے نا وہ واپس اسی کے گھر میں آ گئی. واپس اسی کے گھر میں واپس آ گئی جس نے دی. تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا یار بہت زیادہ. تو ایک بندہ حضور کے دربار میں آ کے اس نے کہا مجھے تنگ کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ نے سامان لے نا، سامان وہ گلی کے اندر رکھ دو، اور جو تم سے پوچھے نا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو بولنا یہ مجھے تنگ کرتا ہے، بس اتنا کہہ دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. نسخہ حضور نے بتا دیا. وہ کیا اس نے سارا سامان باہر رکھا، بیوی بچوں کو بھی باہر گلی کے اندر. اب جو ہے جو بندہ وہاں سے گزرتے اس کو بولتے کہ یار تمہارا گھر ہے، تم کیوں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی نہیں مجھے تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے کہتا کہ لانا تو ایسے پڑوسی پر، ہاں لانا تو ایسے پڑوسی پر جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے. تو تمہیں تنگ کر رہا ہے. وہ صبح بیٹھا تھا، شام ہو گئی نا تو مدینے کے اندر لعنت لعنت کی تصویر لوگ پڑھنے لگے اس کے اوپر. تو وہ بندے نے جب سنا کہ یار یہ تو ہر بندہ میرے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، وہ سیدھا حضور کے پاس گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو واپس بلا لو اور اسے کہو کہ اپنے گھر کے اندر چلا جائے، اندر کبھی بھی میں اس کو تنگ نہیں کروں. نبی کا علم، نبی کا عقل اور پھر ہمارے نبی کا عقل یہ سب نبیوں سے زیادہ ہے. اللہ نے دی ہے نا عقل جو ہے نا اللہ نے دی. تو یہ آیت میں نے پڑھی الم نشرح لک صدرک، اس کے اندر حضور کے سینے کا ذکر ہے. سینہ ہے نا دل، سینے کا ذکر اللہ نے کیا. شق صدر، حضور کا یہ سینہ جو ہے نا ایک دفعہ چھاک کیا، کھول دیا، باقاعدہ کھول دیا. حضرت بی بی حلیمہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضور کو لینے آئی مکہ مدینہ مکی میں. بنو سعد قبیلے کی خاتون تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے. حضور جو ہے نا جب وہاں گئے تو وہاں رہتے تھے اس کے گھر میں. رہتے رہتے نا حلیمہ کا، بی بی حلیمہ کا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک بیٹا اور بھی تھا، بیٹیاں بھی تھی بیٹے بھی تھے. وہ جو بیٹا تھا نا وہ بکریاں چرانے جاتا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ وہ جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں.
تو حضور کو احساس ہوا کہ یہ نا صبح جاتے شام کو آتے کدھر جاتے. نبی ماں کے پیٹ سے عقل مند ہوتا ہے. نبی ایسے نہیں بن جاتے. نبی کو جو تربیت دی جاتی ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے دی جاتی ہے. حضور چھوٹے سے تھے, 2-3 سال کا. اپنی ماں سے پوچھا یہ ہمارا بھائی کدھر جاتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جاتے ہیں بکریاں چرانے, صبح جاتے ہیں شام کو آتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا بھائی بکریاں چرائے, محنت کرے, مشقت اٹھائے, جنگلوں میں پھرے, جنگلوں میں رہے. یہ صبح جائے اور شام کو آئے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں بھی کل اس کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا. اب بی بی حلیمہ جو ہے نا اس کو حضور کو جو ہے نا مکے سے پرورش کے لیے لے کر آئی تھی نا, تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر یہ بکریاں چرانے لگ گیا اور اس کو کوئی تکلیف ہو گئی تو ہم اگلوں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا بولیں گے؟ آواز آئی, حلیمہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ نبی ہمارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ ہے. اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرتے ہیں. جیسے قرآن ہے نا, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. جو بندہ اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا نا, اللہ اس کی شکل بدل دے گی. قرآن نہیں بدلے گا, قرآن کو بدلنے نہیں دے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتی کتاب ہماری ہے اور اس پہ پہرے دار بھی ہمارے ہیں, پہرے دار بھی ہمارے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کو بدلنا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. انگریزوں نے کسی زمانے میں ایک تحریک چلائی کہ یہ کمپنیاں جو قرآن چھاپتی ہے نا, قرآن, اس سارے کمپنیوں سے خرید کے نا سمندروں میں ڈالو. نہیں ان کے پاس قرآن ہوگا نہیں یہ قرآن پڑھیں گے, جب ہو گئی نہیں تو پڑھیں گے کدھر سے؟ تو قرآن لے لے کے نا وہاں سے سمندروں میں پھینک دو, ڈال دو. تو کسی نے ان سے کہو تم قرآن نا یہ کتاب یہ لے کے سمندر میں ڈال دو گے, اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے اتنا سے چھوٹا سا بچہ ہے نا, وہ اس کو بلایا اور بلا کے اسے کہا کہ تو الف لام سے قرآن پڑھنا شروع کر. سمجھ لو, اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, تو جو اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے نا, قرآن پہ لکھا ہوا ہے جو تحریر ہے, یہ سارا اللہ نے اس کے دل میں لکھا ہوا. کدھر لکھا ہوا؟ اور 1-2 نہیں, لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے, دلوں میں محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے تم کمپنی کا قرآن کمپنی سے اٹھا کے سمندر میں ڈال دو گے, لیکن اللہ نے جس قاری کے دل میں لکھ دیا اس کو کیا کرو؟